بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے اسلامک اسٹڈیز کے پورشن کو، اور ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کا ایگزام میں کس قسم کا کویسچن اپیئر ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ کا ایم سی کیو پورشن ہے تو اس میں ہمارے پاس عام طور پر 10% ایم سی کیو پورشن میں ہمارے اسلامیات کا پورشن آتا ہے۔ یہ بہت ایزی ہوتا ہے اور آپ نے اس میں جسٹ بیسک نالج ہونا چاہیے اسلامک اسٹڈیز کا۔ آپ نے کوئی فقہ میں نہیں جانا، نہ آپ نے کسی ایسے مسائل میں جانا ہے جو کہ فروعی مسائل ہوں، یا جسٹ بیسک نالج آپ کو آنا چاہیے۔ جو بیسک انفارمیشن ہے اس میں اسلامک ہسٹری بھی ہے اور اسلام کے مواخذ بھی ہیں، وہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ویسے جو عام طور پر ایف پی ایس سی کا جو ایگزامز ہوتے ہیں، جو بھی ایف پی ایس سی کے تھرو، اس میں ہمارے پاس انگلش میں کویسچن پیپر اپیئر ہوتا ہے، اور جو پی پی ایس سی ہوتا ہے اس میں یوزلی ہمارے پاس اردو میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، مگر عام طور پر یہی دیکھا گیا۔ ہم اس میں انٹروڈکشن، جنرل انٹروڈکشن بتائیں گے، کچھ اہم پوائنٹس آپ کو بتائیں گے، اور فردر جو آگے لیکچرز ہوں گے ان میں ہم جس طرح ہم نے جنرل نالج کی بہت اچھی پریپریشن کی، اسی طرح ہم اس کے ایم سی کیوز کی پریپریشن کریں گے جو کہ ایگزام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے پی ڈی ایف کی فارم میں دے دیا جائے گا، تو آپ اپنے پاس پرنٹ آؤٹ لے کے لیکچر نوٹ اسی پہ ڈال سکتے ہیں۔ فردر یہ کہ اگر تو آپ کے ایگزام میں ایس سی کیو پورشن آ رہا ہے، ایس سی کیو پورشن، اس کے لیے بھی ایک آدھ کویسچن بھی میں سے آ جاتا ہے، اور اس میں بھی آپ نے بیسک فلاسفی دینی ہوتی ہے، وہ بھی آپ اسی بیس پر دے سکتے ہیں اگر آپ نے بیسک جرنل آپ کو اس کی نالج ہوگی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیسک انفارمیشن میں ہمارے پاس فنڈامنٹلز آف اسلام، اسلام کے ہم اس کو ستون بھی کہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ انگلش میں ہم اس کو ایسے ڈسکس کریں گے کہ آپ اگر اردو میڈیم سے ہیں تو آپ کو یہ آرام سے سمجھ آ جائے گا۔ ستون، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ مونوتھیزم، مونوتھیزم ہم کہتے ہیں توحید کو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس ہو گئی مونوتھیزم، توحید۔ صلاۃ ہمارے پاس نماز، فاسٹنگ روزہ، اور زکوٰۃ، اور اینڈ پہ حج۔ یہ ہمارے پاس 5 ستون ہیں، 5 رکن بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فنڈامنٹلز آف فیتھ، ایمان کے ستون کون سے ہیں۔ ایمان کے یہ ہے کہ اگر تو وہ ایک اللہ پہ یقین رکھے، مونوتھیزم، مونوتھیزم کہتے ہیں ایک اللہ کو پہ یقین رکھنے والے۔ پروفیٹہوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور روز قیامت پر اس کا یقین ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آسمانی کتابیں، دی ہولی ڈیوائن بکس، یہ ہے آسمانی کتابیں۔ یہ تو بہت بیسک انفارمیشن ہے، جس طرح یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سورسز آف اسلامک شریعہ۔ اچھا، اب انگلش میں سورسز آف اسلامک شریعہ ہے، اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مواخذ، جو کہ ہمارے پاس مواخذ ہوتے ہیں جن سے ہم اخذ کیا جاتا ہے، یا جن سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں اسلام کے فردر قوانین کہہ لو، یا اصول جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں ان کو ہم مواخذ کہتے ہیں۔ مواخذ میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہے دی ہولی قرآن، قرآن مجید، اس کے بعد احادیث، اس کے بعد اجماع اور قیاس۔ اب یہ ہیں کیا؟ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، بینگ اے مسلم، ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے اس کا قرآن میں کیا حکم ہے، پھر اس کے بعد اگر قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں، جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ احادیث میں بتایا گیا۔ پھر اسی طرح کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں نہیں ملتا، تو ہم اس کو اجماع دیکھیں گے۔ اجماع کہتے ہیں کہ ایک چیز جس پر امت متفق ہو۔ مثال کے طور پہ اب ایک جانور ہے بھینس، بھینس جو جانور ہے، آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ہمارے پاس قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن
اجماع امت کی اس پر اجماع ہے، تمام امت اس پر ایگری ہے کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے، تو یہ ہمارے پاس اجماع ہے۔ اور آخر میں ہمارے پاس قیاس آتا ہے۔ قیاس سیلف ازمپشن کو کہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہ ان کے مخالف نہ جائے، وہ سیلف ازمپشن یا جو ہم کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ پھر ایمیننٹ آف اسلامک جورسٹ، اسلام میں جو ہمارے پاس چار جو امام ہیں، ائمہ ہیں چار، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں امام ابو حنیفہ، یہ ایز سچ ایم سی کیوز میں کویسچن نہیں آتا، بٹ اسٹل آپ اس کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ اچھا، امام ابو حنیفہ جو سے ہیں یہ زیادہ تر ایشین کنٹریز میں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں قرآن کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے جو کہ بیسک آپ کو ویسے بھی بینگ اے مسلم آپ کو کافی چیزیں بیچ میں پتہ ہوں گی۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارے پاس پارے ہیں وہ 30 ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاروں کی تقسیم نہیں تھی، یہ بعد میں کی گئی، بعد میں تاکہ آسانی رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل سورہ جو ہیں وہ 114 ہیں۔ اچھا، ٹوٹل پیریڈ آف ریولیوشن آف دا ہولی قرآن، وہ تمام وقت جس میں قرآن نازل ہوا وہ کتنا تھا؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ریسائٹیشن باؤز، مطلب جو قرآن میں کتنے سجدے ہیں وہ ہیں 14، اور منزلیں کتنی ہیں؟ 7۔ منزلوں کی تقسیم اس لیے کی گئی تھی تاکہ قرآن کو کم از کم 7 دن میں ختم کیا جائے۔ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور ٹوٹل رکوع جو ہیں وہ 540 ہیں، ٹوٹل رکوع 540 ہیں۔ ورسز ٹوٹل جو ہماری آیات ہیں وہ 6666 ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو پوائنٹ ہے، یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے، بہت ایزی ہے۔ جو آخری صورت ہے وہ سورہ ناس ہے، سب سے لمبی سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ جو سی ہے وہ سورہ کوثر ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جن جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے وہ ہمارے پاس 25 ہیں۔ یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اپنے پاس آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اور موسٹلی اس میں سے ایم سی کیوز نہیں پوچھا جاتا کیونکہ یہ ایبسولوٹ انفارمیشن ہے۔ نیکسٹ ہے کہ سورہ ان دا نیم آف پروفٹس، وہ تمام صورتیں جو نبیوں کے نام پر آئیں۔ اس میں سورہ یوسف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ریپیٹ ہو گیا سوری، پھر سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، اور سورہ محمد ہے۔ اس کے بعد ان صورتوں کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن دی گئی ہے۔ قرآن میں بسم اللہ جو ہے وہ 14 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ توبہ یہ وہ صورت ہے جو کہ جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ سورہ نمل میں جون سا ہے 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سورہ نمل سے کچھ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ نمل کا مطلب ہے چیونٹی، چیونٹی، سورہ نمل کا مطلب ہے چیونٹی، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تخت بلقیس کا بھی اسی میں ہی ذکر ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد دی نیم آف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیز کم دی موسٹ ان دا ہولی قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ان سے ہے، نام جو ہے وہ قرآن میں 126 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، آپ نے اس طرح اس کو یاد رکھنا ہے۔ 126 نہ بھی یاد رہے تو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں۔ اچھا، ایک ایسے واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، وہ ہیں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی بات جو آپ نے کہی ہو، یا کوئی ایسا عمل جو آپ نے کیا ہو، اور اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس کو بھی ہم حدیث ہی کیٹیگری میں فال کرے گا وہ۔ آگے ہمارے پاس ہے صحاح ستہ۔ صحاح ستہ ہم کہتے ہیں عربی میں 6 کو، ٹھیک، وہ 6 احادیث کی کتابیں ہیں جو کہ فالو کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو اہل سنت میں فالو کی جاتی ہیں، ہم فقہ میں نہیں پڑھیں گے، ویسے بھی فرقہ واریت کفر ہے اسلام میں، تو ابھی میں آپ کو فردر بھی ڈیٹیل اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو ایک چیز یاد رہنی چاہیے، اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ احادیث کی بکس اور ان کے جو آتھرز ہیں ان کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح مسلم یہ امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری، ایران سے ان کا تعلق تھا۔ جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن ابو داود امام ابو داود سلیمان بن اشد، اور سنن النسائی امام عبد الرحمن احمد بن النسائی، اور لاسٹ ہمارے پاس صحیح ابن ماجہ امام ابو بن عبداللہ بن یزید بن قازوینی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی دیکھیں، اس میں 2 صحیح ہیں، ایک جامع ہے اور 3 سنن ہیں۔ بہرحال اس ڈیٹیل میں آپ نہ جائیں کیونکہ یہ احادیث کی ٹرمینالوجیز ہیں، ہم یہاں کوئی علم الاحادیث کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم جسٹ بیسک ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع حضرات ہیں جو فقہ جعفریہ میں آتی ہے، وہ اس کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ ایک ہے اصول الکافی، اصول الکافی۔ اب یہ کوئی ڈفرینس نہیں کرتی ہے سچ ان بک سے، کیونکہ جو 90% احادیث ہیں وہ اصول الکافی اور صحیح بخاری کی وہ آلموسٹ ایک جیسی ہیں۔ تو مطلب اگر آپ کسی ایک بکش فالو کرتے ہیں تو آپ جو سا ہے اس فرقہ واریت سے آپ بچ سکتے ہیں، اگر آپ پراپر بک کے نالج کو فالو کریں تو فقہ میں پڑھے بغیر۔ اسی طرح نہجۃ البلاغہ ہے وہ، لیکن وہ حضرت علی علیہ السلام کے بیچ میں خطبات بیان کیے گئے ہیں۔ آگے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ان اسلام میں جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھی اور ان کے آگے جو القاب یا لقب تھے، حضرت آدم کو اللہ کا بندہ یا مین آف اللہ، حضرت داؤد کو کیلف آف اللہ۔ حضرت داؤد کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ہیں اسپیکر آف اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ پھر حضرت ابراہیم ہے فرینڈ آف اللہ، اللہ کے دوست، کیونکہ انہوں نے قربانی دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیکریفائس فار اللہ، انہوں نے قربانی دی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق آف اللہ، صدیق فار اللہ، صدیق کہتے ہیں سچے کو۔ حضرت عمر ان کا لقب تھا فاروق اعظم۔ حضرت عثمان کا لقب تھا ذو النورین۔ نورین عربی میں جون سا ہے 2 نور، 2 نور۔ اب نورین ہم کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ اس کے بعد حضرت علی کو باب العلم، ڈور آف نالج کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو لیڈر آف مارٹائرز، سید الشہداء کہا جاتا ہے، مطلب شہیدوں کے سردار۔ اس طرح حضرت حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت خالد بن ولید، ان کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت سعید بن زید، سی آف نالج، علم کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کو ہوسٹ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کیونکہ جو انصاری تھے انہوں نے ریسیو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مہاجرین آئے تھے۔ پھر حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، اذان دینے والے۔ حضرت امیر معاویہ رائٹر آف ریویلیشن، ریویلیشن مطلب جو کاتب وحی جن کو کہتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ باقی شخصیات میں اختلاف ہو سکتے ہیں۔ آگے حضرت حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت یہ وہ شاعر تھے جو کہ
نعت پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما، روح قدس کے ذریعے مدد فرما۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ریٹ آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا ریٹ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے۔ دیکھیں جو ہمارے پاس کیش ہوگا اس کا 2.5%، گولڈ سلور اور اورنامنٹ جو بھی ہمارے پاس جو سونا چاندی ہوگا اس میں سے 2.5%، اور جو ہمارے پاس مرچنڈائز ہوگا اس میں سے بھی 2.5%، اور اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ گائے بکریاں وغیرہ ہیں تو ایک گوٹ، ایک بکری یا ایک بھیڑ، 30 گائے ہوں گی تو ایک میں سے جو ہوگا ہمارے پاس 1 گوٹ، ایک بکری ہم زکوٰۃ دیں گے۔ 5 اونٹ ہوں گے تو ایک بکری یا بکرا ہم زکوٰۃ دیں گے۔ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے ہمارے پاس گولڈ، سونا ہمارے پاس 87.48 گرام، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی سلور اور جو ہمارے پاس کراپس ہوں گی، کراپ کہتے ہیں ہمارے پاس جو اجناس ہوں گی، صرف گندم ہو گیا، جو ہو گئی، جوار ہو گیا، یہ ہمارے پاس 948 کلو پہ جو ان سب کا زکوٰۃ ہوگا۔ پروڈکٹ آف عشر آف نان اریگیٹڈ اور اریگیٹڈ لینڈ، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ نان اریگیٹڈ لینڈ وہ ہوتے ہیں جو بارانی علاقے ہوتے ہیں، جو کہ بارش کے ذریعے، جو ہمارے مثال کے طور پہ پاکستان میں پنڈی، جہلم اور یہ والے جو علاقے ہیں، یہ بارش کی بنا پر یہاں پر فصلوں کو پانی لگتا ہے، تو ہم اس میں 10% عشر دیں گے، اور جو پروڈکٹ ہمارے پاس آئے گا اریگیٹڈ لینڈ جو کہ نہری پانی سے جن کو پانی دیا جاتا ہے، اس میں 20% ہم زکوٰۃ دیں گے۔ یہ زکوٰۃ کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آگے یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ، سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ 8، یہ بہت امپورٹنٹ فگر ہے، یہ پوچھی جاتی ہے، اور یہ کس میں تھی؟ سورۃ توبہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب 8 جو مصارف ہیں اس میں ہمارے پاس ہیں غریب، the poor، غربا، جو وہ غربا وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جو بیسک نیڈ آف لیونگ ہوتی ہے، جو ہمارے پاس کھانے پینے کا وغیرہ کا رہائش کا سامان نہیں ہوتا۔ مسکین، مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سفیشینٹ نہیں ہوتا۔ تیسرا ہمارے پاس عاملین، عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں، جس طرح اب اگر ہمارا محکمہ زکوٰۃ ہے اس میں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم عاملین کہتے ہیں۔ پھر نان مسلم، مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے جو ہم خرچ کریں گے وہ ہم مؤلفۃ القلوب میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سلیوز، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، ان ڈیپٹرز۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ان دا وے آف اللہ، اللہ کی راہ میں، اور مسافرز، وہ لوگ جو مسافر، ان سب پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ میں دوبارہ بتاتے چلوں، زکوٰۃ کے 8 مصارف آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ سورہ بقرہ میں سورہ توبہ میں اس کی جو آیت ہے وہ اس طرح، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو عاملین زکوٰۃ جو اس پر معمور ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے مؤلفۃ قلوبہم، جو کہ مؤلف قلوب یعنی نان مسلمز کو ان کے مطلب ان کو دعوت دینے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ۔ پھر رکابی، رکاب کہتے ہیں، اور پھر رکابی والغارمین فی سبیل اللہ۔ پھر اس میں ہمارے پاس آگے ہے سلیوز، ان ڈیپٹر، پھر اینڈ پر جو 2 ہیں وہ ہیں وہ ابن السبیل، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ ابن السبیل جو کہ مسافر ہو۔ یہ وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس کے اوپر میں نے اس لیے زور دیا کیونکہ یہ اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ وہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ان میں ہمارے پاس ہے جو کہ ہیلدی بندہ ہو، اسٹرانگ ہو۔ دوسرا ہمارے پاس جو
شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا ہے بنی ہاشم، بنی ہاشم جو سید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سید کا جو ہوتا ہے وہ خمس ہوتا ہے، خمس، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے بایوگرافی آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے کچھ ایونٹس، اس میں ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں، ہم سب کو بینگا مسلم یہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدر کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر جنہوں نے آپ کو پالا وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو بیوی تھی وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں جو زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے۔ اس میں ہمارے پاس جون سا ہے حجر اسود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ رکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، وہ آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا، تو وہ 606 عیسوی میں رکھا گیا۔ اسی طرح 610 میں پروفٹ ہوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان جو کیا تھا وہ 606 میں۔ پھر مائیگریشن ٹو اباسینیا بائی سم کمپینین، اباسینیا جو ہے یہ ہمارے پاس حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ہم اباسینیا کہتے ہیں۔ یہ مائیگریشن ٹو، میں زوم کر لوں تھوڑا، مائیگریشن ٹو اباسینیا۔ اچھا، اب یہاں سے امپورٹنٹ ایم سی کیو کیا آ سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، یہاں سے کس طرح کا ایم سی کیو آتا ہے؟ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ اصحاب کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ حبشہ میں جو اس وقت اس وقت جو تھا وہ کرسچن سٹیٹ تھی، وہاں عیسائیوں کا ملک تھا وہ۔ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں جا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اور اب جو اباسینیا ہے یہ جو ہے یہ ہم پریزنٹ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، ایتھوپیا، یہ ایتھوپیا اور ایریٹریا یہ دو ممالک ہیں، افریقن کنٹریز ہیں دونوں، اس وقت یہاں پر ایتھوپیا اور ایریٹریا ہے، رائٹ۔ ایتھوپیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم نے اپنے جنرل نالج میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ ایتھوپیا کا جو کیپٹل ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے ایڈس ابابا، ایڈس، یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ایم سی کیوز میں۔ آگے 615 میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر 616 میں بنی ہاشم نے بائیکاٹ کیا اور ان کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا۔ بائیکاٹ 618 یعنی 2 سال بائیکاٹ، بہت مشکل سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو یہ 2 سال جو ہیں یہ بائیکاٹ کیا گیا، 2 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد 619 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی، اور اسی سال جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ حضرت ابو طالب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور معراج بھی اسی سال ہوئی۔ اچھا، اب یہ وہ جو سال تھا اس کو عام الحزن کہا گیا، عام الحزن مطلب غم کا سال۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے بیعت عقبہ، اور بیعت عقبہ اس کو ہم اولا کہتے ہیں، اس کو ثانیہ، اولا مطلب فرسٹ اور ثانیہ مطلب سیکنڈ۔ بیعت عقبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 12 اصحاب تھے
جو کہ طائف سے واپسی کے دوران عتبہ اور شیبہ کے کچھ غلام بھی تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے، جن میں تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اس طرح کے 7 وعدے لیے تھے، تو وہ بیعت عقبہ تھا۔ اور اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ یا 2، وہ بھی چند اصحاب جن میں موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی موجودگی میں یہ ہوا۔ آگے 623 ہجری ہجرت مدینہ، یہاں سے ہمارے پاس ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے 623 عیسوی، اور یہ ہجری کیلنڈر ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے 623 AD۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پہلی، یہ آپ دیکھ لیں آگے بہت ایزی ہے، آپ اس طرح کر کے یاد رکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7۔ تو پہلی جو ہجری تھی اس میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ 2 ہجری میں، 2 ہجری کے آپ کو ایونٹس اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے، رائٹ۔ 2 ہجری میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اذان سٹارٹ ہوئی، پھر ہمارے پاس زکوٰۃ کا حکم آیا، روزے کا جو حکم آیا، اور جو ہمارا کعبہ تھا وہ تبدیل ہوا بیت المقدس کی بجائے ہمارے پاس خانہ کعبہ کی طرف، جس کی طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، وہ ہمارے پاس تبدیل ہوا۔ اور غزوہ بدر بہت امپورٹنٹ ایونٹ، یہ پہلی جو جنگ تھی کفار کے خلاف، یہ ہماری غزوہ بدر تھی کفار کے خلاف۔ اس کے بعد ہمارے پاس 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، 4 ہجری میں بیٹل آف بنو نذیر ہوئی، اور غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کے خلاف جنگ ہوئی 5ویں ہجری میں، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا 6 ہجری میں۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فتح مکہ، ہمارے پاس 8 ہجری میں ہوئی، اور بیٹل آف حنین اینڈ طائف یہ ہمارے پاس 8 ہجری میں ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ریسٹرکشن آف انٹرسٹ، مطلب سود پر پابندی 8 ہجری میں ہوئی۔ اب نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ 2 ہجری میں زکوٰۃ اور جو روزہ ہے وہ فرض ہوا، اور 8 ہجری میں سود پر پابندی لگی۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا اور حج کا حکم ہوا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یعنی آخری اپنا خطبہ دیا، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ 12 ہجری بھی کہتے ہیں 11 ہجری بھی۔ آگے ہمارے پاس ہے فرسٹ ان اسلام، اسلام میں پہلی کیا چیز ہوئی تھی، یہاں سے MCQ عام طور پر آ جاتا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری نے سب سے پہلے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد ہے اسلام کے پہلے شہید جو ہیں وہ حضرت حارث بن ابی حلالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عورت ہیں اسلام کی جو سب سے پہلے شہید ہوئی۔ اس کے بعد فرسٹ سورڈ مین کمپینین اسلام وہ حضرت زبیر بن العوام تھے۔ اس کے بعد جو پہلی جو مسجد بنی، یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے، وہ مسجد قباء۔ پہلی جنگ غزوہ بدر 2 ہجری میں بہت سخت حالات تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد جو حبشہ کی طرف ہجرت کی، فرسٹ مائگریشن اسلام عباسینیہ، وہ حبشہ کی طرف تھی، پہلی ہجرت جی تھی وہ حبشہ کی طرف تھی، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے مؤذن جو تھے اسلام کے وہ حضرت بلال تھے، اور اس کے بعد 2 تواریخ ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ عید الفطر ہم جو ہے اسلام میں وہ پہلی شوال کو مناتے ہیں، رمضان کے بعد، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد شوال، اور جو دوسری عید ہے وہ 2 ہجری میں، پہلی بھی 2 ہجری میں، دوسری بھی 2 ہجری میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس
پہلا اسلام کا جو پہلا لکھا گیا قانون تھا وہ چارٹر آف مدینہ تھا، مدینہ چارٹر۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جو خلیفہ تھے، اس میں ہمارے پاس اب ایک اور چیز دیکھیں کہ یہاں پر خلیفہ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 2 سال رہے حضرت ابوبکر، تقریباً 2 سال خلیفہ رہے، ٹھیک ہو گیا، اور حضرت عمر تقریباً 10 سال خلیفہ رہے۔ اچھا، اب حضرت ابوبکر میں کیا ایونٹس آئے تھے امپورٹنٹ ان کی خلافت میں؟ تو 632 ہجری میں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ پھر جو ہے یہ اپنے ڈیٹس ہے ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے۔ سوری، یہ ہمارے پاس جو ڈیٹس ہیں، یہاں پر جو اے ڈی لکھا ہوا ہے یہ عیسوی کی ڈیٹس ہیں۔ 632 عیسوی میں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ 633 میں اپوسٹیٹس کہتے ہیں مرتدین، جو مرتدین تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی اور اسلام کی وکٹریز سٹارٹ ہوئی، اسلام کی جیت سٹارٹ ہوئی۔ 634 فتوحات جو اسلام نے کی وہ 634 عیسوی میں شروع ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید نے ایرانین کو شکست دی، فارس کو۔ آگے ہمارے پاس 634 میں جو رومن امپائر کو شکست دی مسلمانوں نے 634 ہجری میں، اور 634 ہجری میں ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ آگے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک دیکھتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے 634 عیسوی میں، اور 635 عیسوی میں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین آرمی یا ایرانین آرمی کو شکست دی بیٹل آف قادسیہ، جنگ قادسیہ میں، اور اسی طرح ایرانین آرمی کو عراق میں بھی شکست دی، اور حضرت خالد بن ولید نے دمشق کو فتح کیا۔ دمشق کس کا دارالحکومت تھا؟ عراق کا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، کافی مرتبہ ایگزام میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 635 عیسوی میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دی اور جنگ یرموک، یہ آپ نے یاد رکھے، یرموک اور رومن، جنگ یرموک میں رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، جبکہ قادسیہ میں پرشین کو یا ایران کو فتح کیا۔ پھر 637 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد 644 عیسوی میں یہ سارے جو ایریاز لکھے ہوئے کامران، سیستان، مکران، خراسان اور ایجپٹ کو، ان کو قبضہ مسلمانوں کا آ گیا اس جگہ پہ۔ اس کے بعد ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس میں 644 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، پھر رومن کے خلاف جنگ کی، اور اسی طرح سائپرس کا جو ایریا جو ٹرکی کے پاس ہے اس کو فتح کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عوام نے، میں تھوڑا زوم کر لوں، حضرت عبداللہ بن عوام جو ہیں وہ کابل تک آ گئے، پھر اسی طرح یہ خوارزم، بخارا اور بلاق، یہ جو سے یہ ایشیا میں آتے ہیں، یہ سارے ایشیا تک اسلام پہنچ گیا۔ پھر اسی طرح وہاں پر ٹرائپولی، لیبیا کا کیپٹل ہے ٹرائپولی، اور تیونس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ساسانیز کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد بہت ہی کم مدت آئی 655 سے 661۔ یہ والے جو تھے یہ حضرت علی کے تھے، یہ تقریباً 5.5 سال حضرت علی کے تھے، اور اس میں 6 ماہ جو ان سے تھے حضرت حسین علیہ السلام کے تھے۔ تو سب سے پہلے اچھا، اب یہاں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی بچوں میں جو اسلام لائے تھے وہ حضرت علی تھے۔
تو 656 عیسوی میں حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے اور اسی میں جنگ جمل بھی ہوئی. یہ 656 عیسوی میں جنگ جمل ہوئی. پھر اس کے بعد کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا گیا 657 عیسوی میں. 657 عیسوی میں ہی جنگ صفین ہوئی. پھر خوارجیوں کو 659 ہجری میں ان کے خلاف قتال یا جنگ کی گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا 661 عیسوی میں. پھر عشرہ مبشرہ، یہ وہ عشرہ کہتے ہیں 10 کو. مبشرہ مطلب مبشر سے نکلا ہے، بشر مطلب خوشخبری. یہ وہ ایسے 10 اصحاب ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی خوشخبری سنا دی گئی تھی جنت کی. ان میں حضرت ابوبکر صدیق، یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، اور تمام ان اصحاب کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد اسلامی جرنلز، جو اسلام کے جرنیل تھے وہ کون کون تھے؟ حضرت علی، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت حضرت موسیٰ بن نصیر، حضرت عمر بن العاص، حضرت عمر بن عاص، یہ اس کو ہم عمر بن العاص. اور اس کے بعد تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد جو یہ آخری تھے یہ ہمارے پاس تھے طارق بن زیاد، محمد بن قاسم بنو امیہ سے تھے، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی. یہ ہمارے پاس کچھ جرنیل کے نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ ایسا ہی ڈائریکٹ ایگزامس میں نہیں پوچھا جائے گا. نیکسٹ لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہسٹورینز تھے، یہ جو مسلمان سائنسدان تھے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں البیرونی. یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے. یہ دونوں لحاظ سے، جنرل نالج میں بھی اور اسلامیات والے پورشن میں بھی. البیرونی تاریخ دان تھے اور جیوگرافر تھے. جو ابراہیم بن سینا، ابن سینا جن کو کہتے ہیں، یہ ریاضی کے علوم میں ماہر تھے اور فزیشین تھے. فزیشین ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کو. پھر اس کے بعد جابر بن حیان، یہ فزیشین بھی تھے اور ساتھ ہی ڈرگسٹ یعنی کیمیا دان یا کیمسٹ بھی تھے. عمر بن حیان یہ میتھمیٹیشین تھے، ریاضی دان تھے اور علم فلکیات کے ماہر تھے، ایسٹرالوجر تھے. یعقوب خیام یہ بھی میتھمیٹیشین تھے اور فلاسفر تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں محمد بن موسیٰ، یہ ہمارے پاس ریاضی دان یا میتھمیٹیشین تھے. یعقوب بن طارق یہ ایسٹرالوجر تھے یا علم فلکیات کے ماہر تھے. اس کے بعد المسعودی یہ بایوگرافر تھے اور جیوگرافر. بایوگرافر وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کی زندگی پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بایوگرافی ہوتا ہے، اور جیوگرافی جو زمین کے علم کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تھے الفارابی، فلاسفر تھے، اور ابو کمال جو تھے یہ ریاضی دان تھے، میتھمیٹیشین. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اینڈ ہوا. تو یہ بالکل بیسک انفارمیشن تھی. کچھ جو اس میں امپورٹنٹ جو یاد کرنے والے MCQ پوائنٹ تھے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے پاس مینشن کر سکتے ہیں ساتھ. اس کے بعد اگلی سیریز ہم MCQ سیریز کریں گے، جس طرح کہ ہم نے جنرل نالج کے 300 MCQs کی موسٹ امپورٹنٹ، اور ان کو ہم نے اس طرح سے کور کیا تھا کہ بیچ میں آلموسٹ ایوری تھنگ بیچ میں کور ہو رہی تھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، اور موسٹ ریپیٹڈ کویسچن سے. اسی طرح ہم اسلامیات کے موسٹ ریپیٹڈ کویسچنس جو ان سے سارے کور کریں گے اسٹیپ وائز. آپ ہمارے وہ لیکچرز لازمی دیکھیے گا. تھینک یو.